الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلی آڈیو میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے تعلق سے چند باتیں ہوئی تھیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا علامہ نے یہاں تحریر بھی فرمایا ہے کہ اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بہت اہم واقعہ اور طویل واقعہ ہے، وہ اس غزوے میں پیش آیا جسے واقعہ افق کے نام سے تاریخ اسلام میں ذکر کیا جاتا ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ اسی غزوے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں۔ وہ اونٹ پر جو پالکی کی طرح سے پردہ وغیرہ رہتا ہے، اس میں آپ بیٹھا کرتی تھیں۔ چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ پردہ رہتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اندر تشریف فرما ہوتی، جو صحابہ کرام اس خدمت پر معمور تھے اٹھا کر اونٹ پر رکھتے، اور جب کہیں رکنا ہوتا تو وہی صحابہ اسے اتار کر نیچے رکھ لیتے تھے اس ہودج کو۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ ام المومنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہے۔ ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلا چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ آج کی طرح کا وقت نہیں تھا کہ سڑکوں پر اسٹریٹ لیمپس لگے ہیں اور آمد و رفت جاری ہے، جی نہیں، بالکل یعنی اندھیرا اور ساتھ میں کوئی بھی نہیں، بالکل تنہا آپ اکیلی رہ گئیں۔ اور اس لیے اسی جگہ پر آپ نے کہ قافلہ جب وہاں دوسری جگہ رکتے، وہ یہ ہوتا تھا اکثر، یہ معمول تھا کہ کہیں چلنا ہو، لمبا سفر ہے تو رک رک کر سفر کرتے تھے۔ تو آپ نے یہی سوچا اگلی جو مقام پر جہاں رکیں گے تو مجھے دیکھیں گے نہیں ہوں تو فوراً کچھ لوگ واپس آئیں گے میری تلاش میں اسی جگہ پر، تو آپ وہیں پر رک گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ ہمیشہ لشکر سے پیچھے پیچھے چلتے تھے، انہیں اکیلے پیچھے رہتے تھے۔ اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس جگہ پر لیٹیں۔
اتنے میں وہ صحابی اس مقام پر پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ کو دیکھا، چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا زور سے۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ جاگ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی لگام تھام کر آگے پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے یہ واقعہ۔ اس کے بعد اصل جو ہے وہ کیا ہوا وہ دیکھیے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غوغا مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افطرا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن عثاثہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں کوئی غلط خیال ہمارے دلوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ بے شک وہ سب سے اعلیٰ ہیں نبیوں کے بعد، بے شک وہ بھی انسان ہیں۔ ہمارا یہ کوئی بھی ہم حق نہیں پہنچتا ہمیں کہ ان کی کسی بات پر ہم کوئی اعتراض کریں۔ ایسے کوئی بھی واقعات ہوں، ہمیں حضور کی حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ جب میرے صحابہ کی بات آئے تو تم خاموش ہو جائے کرو، یعنی ان کے اختلاف کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ ان کی یہی سب سے بڑی قربانی سب سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد فرمائی، حضور کے ساتھ ایمان کو قبول کیا، اسلام کو پھیلایا۔ ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اقدس کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، پردہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ صاحب فراش یعنی بستر پر لگ گئے، بولتے نا بستر پر لگ گئے، طبیعت خراب تھی، بستر پر آرام کرنے لگیں، باہر آنا جانا یہ بالکل انہیں ترک ہو گیا، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامانی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی براءت اور پاک دامانی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ نے اپنے مخلص صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو یہ عرض کر دوں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور وہ صحابی حضرت صفوان، منافقین نے یہ خبر پھیلا دی کہ رات میں دونوں اکیلے رہے اور غلط حرکتیں ہوئی، معاذ اللہ رب العالمین، ام المومنین کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور اس بات کو منافقین نے پھیلایا۔
یہاں یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے ادبی والے الفاظ نکالنا یا ان سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کے بارے میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اس کو پھیلانے والے منافقین ہیں. منافقین اس طرح کی باتیں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی منافقین کے بہکاوے میں کچھ صحابہ کرام آئے. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان پر حضور کے خلاف ہونے والی باتوں کا اثر کچھ حد تک ہو سکتا ہے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ منافقین کے، بد مذہبوں کے، کسی بھی غلط فرقے والے، کسی بھی عالم یا کسی بھی طرح کی کتابیں وغیرہ، ان کے بیانات سننا، ان کی کتابیں پڑھنا اسی لیے روکا جاتا ہے. جب صحابہ پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، ہم تو کہیں پر نہیں، کسی گنتی میں نہیں ہے. ہمارا ایمان ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہ ان کے واقعات موجود ہیں کہ وہ بچتے تھے، منافقین سے دور رہنے کی روایتیں موجود ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اچھی بات سنتے ہیں، بری باتوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اچھی بات میں کب غلط بات آپ کے دل میں ڈال دی جائے گی. چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو بھی منافقین ہیں، جو بھی بد مذہب ہیں، ان کے بیانات سے دور رہیے، ان کی کتابوں سے دور رہیے. اچھی بات سنتے ہیں، بری بات ہم ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بات دل میں بیٹھ گئی تو پھر ایمان کی حفاظت اللہ ہی کر سکے، اللہ ہی بچا سکتا ہے. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے. سبحان اللہ. یہاں بات آئی تو وہ بھی عرض کر دوں کہ حضور کا یہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بدن مبارک پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ سرکار کا معجزہ ہے. اور صحابہ کرام حضرت عمر فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اللہ جب مکھی نہیں بیٹھنے دے رہا آپ کی بدن اطہر پر، تو آپ کی زوجہ محترمہ ایسی ہوں برے کام والی، تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک حضرت عائشہ صدیقہ بالکل پاک دامن ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے. یہ بھی سرکار کا دوسرا معجزہ ہے کہ سرکار کا بدن مبارک کا سایہ، حضور کے جسم اطہر کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بے سایہ اور سائبان عالم، سرکار خود تو بے سایہ تھے اور سارے عالم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، سارے عالم کو یعنی کہ اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں. سرکار کا یہ بھی معجزہ ہے الحمدللہ. ایک اور معجزہ ذکر کر دوں، بڑا ہی پیارا ہے. ایک دو باتیں وہ آ گئی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جائیں باقاعدہ. ہم اگر سو جائیں، ذرا سی دیر کے لیے بھی سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. نبیوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نبی کا صرف جسم سوتا ہے، دل نہیں. یعنی حضور سوتے تھے باقاعدہ، اس کے فوراً بعد اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ سو گئے تھے اور آپ اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں فوراً. تو سرکار نے فرمایا تھا کہ نبیوں کے دل نہیں سوتے.
ٹوٹتے. یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. سو کر اٹھنے پر ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو بالوں کی حالت کیسی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں, بالکل بکھرے بکھرے رہتے ہیں, کنگھی وغیرہ بھی الگ مانگ. لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب سرکار سو کر اٹھتے تھے تو اس کے باوجود آپ کے بال مبارک, آپ کی زلفیں ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ بالکل ایسی ہی رہتی تھی جیسے کسی نے کنگھی کی ہوئی, یعنی بال بکھرتے نہیں تھے میرے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. بہت خصائص کبریٰ, کبھی اگر زندگی رہی تو اس کتاب کا درس کریں گے, کبھی موقع رہا تو. بہت سی کتابیں اس معاملات میں بھی ہیں معجزات پر. دیکھیں عشق کرنے والے جو جتنے علماء نے, یہ آج کی بریلی سے نہیں ہوا, یہ اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا نے شروع کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو شروع سے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا, وہاں سے عشق چلتا آیا ہے. حضور کا عشق جو ہے یہ وہاں سے چلتا آیا ہے. علماء کرام نے ایسی ایسی پیاری پیاری کتابیں سرکار کی ذات مبارک سے ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی ہیں, ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ ان علماء کی, ان اولیاء کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ, ایک مرتبہ آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں. اس لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم تو سچ بتا, اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم اقدس میں, یعنی حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین کے ساتھ ایسا کرتا؟ انہوں نے اپنی بیوی سے سوال کیا. ان کی بیوی نے جواب دیا, اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی. اوپر سے عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے, اور صفوان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں, بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالکل اس معاملے میں ایک دم ماننے کو ہی تیار نہیں, اور حق جانتے تھے, سچ جانتے تھے کہ سب کچھ جھوٹ ہے. جو خبریں پھیل رہی ہیں یہ بالکل جھوٹی خبریں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسا کبھی نہیں کر سکتی, نہ ہی حضرت صفوان بن معطل کے بارے میں ایسا خیال کر سکتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے, عورتیں ان کے سوا بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے, عورتیں ان کے سوا بہت ہیں, اور آپ ان کے بارے میں ان سے, ان کی لونڈی سے پوچھ لیں, وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی. ان کی لونڈی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی جو باندھی تھی حضرت بریرہ یا بریرہ, جب آپ سے سوال فرمایا گیا حضور نے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے, میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں, وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہیں. جنہوں نے عرض کی کہ ابھی کم سن لڑکی ہیں تو یہ ایسی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں,
اور ایسا غلط فعل یہ کبھی بھی آپ سے صادر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھیں۔ انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور کے مشورے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ آڈیو کافی طویل ابھی ہی ہو گیا ہے اور ابھی واقعہ یہ چل رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہوگا انشاءاللہ وہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ دعا کیجئے سب معاملات خیر سے رہیں۔ بیچ میں کچھ بات ہو گئی تھی، اس لیے 1-2 دن آڈیو بنا نہیں پایا میں۔ اللہ تمام مشکلوں کو آسان کرے۔ آئندہ آڈیو میں انشاءاللہ اس واقعے کو آگے کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار قبول فرمائے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔